لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کہ یَتھ دورس منٛز تہِ یِمن حالاتن منٛز تہِ چھِ کینٛہہ اِنسان تِم یِم چاہان چھِ کہ یِژھ مجلس گژھن آسٕنۍ، درس گژھِ آسُن، قرآن شریف بوزہاو بوزناوہاو. وٕنکٮ۪س چھِ سارنٕے اَکٕے دور کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ پونٛسہٕ، کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ گٲڑۍ، کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ بنگلہٕ، کِتھ پٲٹھۍ بَنن سٲنۍ بَچہِ ڈاکٹرس، انجیٖنیٲرس، لایٲرس، پروفیسرس. اَکٕے کَتھ چھِ وٕنکٮ۪س چھُ اَکٕے تمنا، اَکٕے دور تہٕ ہٲڑ چھِ اَکٕے کہ کِتھ پٲٹھۍ واتو أسۍ دُنیا، کِتھ پٲٹھۍ وَٹہون أسۍ. یہِ چھُ شُکُر احسان اللہ تعالیٰ سُنٛد کہ یَتھ دورس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ بُزرگ یا کینٛہہ جوان یا کینٛہہ عزیٖز تِم یِم یَژھان چھِ کہ نسا أسۍ کَرہاو ییٚمہِ قٕسمٕچ مجلس تہِ. یہِ چھُ شُکُر، تُہۍ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ شُکُر کَرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد. حالانکہ حقیٖقت چھِ یہِ تُہۍ گژھِ سارنٕے ذہنس منٛز اکھ کَتھ تھاوٕنۍ کہ ٹوٹھ نبی علیہ الصلاۃ وسلام تِمو چھِ وعلیکُم السلام بہتریٖن نصیحت فرمٲمٕژ اَسہِ، واریاہ رٕژ نصیحت کٔرمٕژ کہ دُنیا بنٲیِو تُہۍ، یہِ چھُنہٕ کینٛہہ گۄناہ. اگر رٕژ گاڑِ تۄہہِ آسہِ یہِ چھےٚ کینٛہہ گۄناہ، رُت مکان آسہِ، رٕژ راحت آسہِ تۄہہِ، باغان تہِ آسہِ تۄہہِ، رٕژ دُنیا آسہِ، یہِ چھُنہٕ غلط کینٛہہ. مگر تِمو چھِ کینٛہہ ہدایات دِژمٕژ، تہِ تھٲیزیو یاد. بہٕ وَنہٕ کینٛہہ وٕنکٮ۪س کینٛہہ کَتھٕ تِم تھٲیزیو دِلس منٛز. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت ناو حضرت علامہ شبلی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد، واریاہ بوٚڑ عالم، واریاہ بوٚڑ عالم، بوٚڑ ؤلی. تِمو چھُ 300 اُستادن نِش علم حٲصِل کوٚرمُت. تَمہِ وقتہٕ آز چھُ سہل، آز ہیٚکہِ کانٛہہ أکِس یونیورسٹی منٛز گژھِ، تَتہِ چھِ آسان 300 اُستاد، تِم پَرناوان، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مَسلہٕ. تَمہِ دۄہ اوس پیٚوان أکِس مُلکَس منٛز گژھِ ہے، تَتہِ اوس أکِس اُستادَس نِش پَرُن، اوس تَتہِ ؤری یا 2 ؤری لَگٕنۍ. اَتھ اوس گژھُن بیٚیِس مُلکَس یا بیٚیِس شہرَس دوٗر کُنہِ سفر کٔرِتھ، تَتہِ اوس بیٚیِس اُستادَس نِش پَرُن. تِتھ پٲٹھۍ پَکان پَکان کٔر تِمو 300 اُستادَن نِش علم حٲصِل. سُہ علم حٲصِل کَرنہٕ پَتہٕ کَرِ تِمو 4,000 حدیٖثہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ واجَکھ پنٛنِس ذہنَس منٛز. کٔژ حدیٖثہٕ تھٲیِو ذرا سٲری ذہنَس منٛز. تِم 4,000 حدیٖث سَمجہِ تِمو ٹھیٖک پٲٹھۍ تِمن نِش تہٕ دِلَس منٛز واجَکھ تِم. تِمو 4,000 حدیٖثو منٛز کٔر تِمو سِلٮ۪کٹ اَکھ حدیٖث. کیٛاہ کٔرٕکھ؟ اَکھ حدیٖث کٔرٕکھ سِلٮ۪کٹ. اگر یہِ أکِس اَکٕے حدیٖث أسۍ سَمجھون، سٲنۍ زندگی، سون دُنیا، سٲنۍ آخرت بَنہِ رٕژ. اَکٕے حدیٖث، سُہ کۭژاہ اہم حدیٖث آسہِ اہم. چھُوا شوق سُہ بوزُن؟ چاہان چھُ سُہ بوزُن؟ او تُہۍ کیٛازِ ووٚنوُ نہٕ گۄڈَے؟ تُہۍ گۄڈَے ووٚنوُ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت بڑے عالم، انہوں نے فرمایا انہوں نے 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر 4000 احادیث انہوں نے سمجھی، یاد کی، دل میں اتارا،
پھر کہا ان 4000 حدیثوں میں ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر اس ایک حدیث پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ حدیث کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ سب چاہیں گے اس حدیث کو سمجھنا۔ انہوں نے فرمائی ہے، پہلی بات انہوں نے فرمائی اپنے ایک صحابی سے، فرمایا اعمل للدنیا کا، اعمل للدنیا کا بقدری حاجتی کا بقدری مقامی کا فیہا۔ آپ دنیا کے لیے عمل کرو، آپ دنیا کے لیے کام کرو، دنیا کے لیے پسینہ بہاؤ، آپ دنیا کو وقت دو، صلاحیت دو، مگر کتنی؟ جس قدر آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، بقدری مقامی کا فیہا۔ وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنا پسینہ بہاؤ، اتنا وقت دو آخرت کو، بقدری بقائک فیہا، جتنی دیر آپ کو وہاں رہنا ہے۔ کتنی حکیمانہ بات ہے۔ آپ نے منع نہیں فرمایا کہ دنیا مت کماؤ، لیکن دنیا اور آخرت کو سامنے رکھو، کتنی دیر آپ نے دنیا میں رہنا ہے، کتنی دیر آپ نے آخرت میں رہنا ہے، اسی حساب سے آپ تقسیم کرو، کتنا وقت دنیا کو دینا ہے، کتنا آخرت کو دینا ہے۔ سمجھ گئے آپ یہ بات؟ آسان بات ہے۔ دنیا میں کتنی دیر ہم نے رہنا ہے ذرا سوچو۔ آج ہماری عمر کیا ہے؟ ایوریج جو ہماری اوسط جو عمر ہے 60 و 70 کے بیچ، جو حضور نے بھی فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی 60 و 70 کے بیچ ہوگی، اور برابر صحیح ثابت ہوئی یہ بات۔ 60 اور 70 کے بیچ ہماری عمر ہے۔ اب اگر کوئی 100 بھی پہنچ جائے گا پھر بھی بہرحال مرنا تو ہے ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیا ہے، کتنی عمر تھی آپ کی؟ نوح علیہ السلام، کہ ہماری بچیاں جواب نہیں دے رہی ہیں، شاباش، 900، شاباش، 950 سال۔ 950 سال آپ نے دین کا کام کیا ہے، یعنی یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے۔ 950 سال عمر آپ کی 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، 1000 سال سے کچھ زیادہ۔ قرآن پاک میں جو 950 سال آیا ہے وہ آیا ہے دعوت کا کام آپ نے 950 سال کیا۔ گویا 1000 سال آپ رہے دنیا میں۔ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری گھڑیاں تھیں، نوح علیہ السلام پیغمبر، جانتے ہو نا آپ، تو اس وقت ایک شخص نے آپ سے پوچھا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، بتاؤ کیسا لگا آپ کو، کتنی دیر رہے آپ دنیا میں؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا وجدتها دارا، ایسا لگا جیسے ایک گھر تھا، ایک گھر تھا، لہو بابین، اس کے 2 دروازے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھو یہ دنیا کیا تھی میرے لیے؟ ایک گھر، اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ دنیا کی ساری حقیقت ہے کہ 1000 سال جینے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ یہ دنیا کیا تھی؟ بس ایک گھڑی، داخل ہوئے خارج ہوئے، باہر نکل آئے، یہی دنیا ہے۔ پھر ہماری اور آپ کی بات کیا ہے؟ آج ہم 1000 سال تو ہم میں کوئی جینے والا نہیں، لہذا اب کتنا دینا ہے ہم نے دنیا کو، اتنا ہی سمجھو آپ کتنی دیر ہم رہنا ہے۔ پھر آخرت کے لیے کیا فرمایا؟ آخرت کے لیے اتنے کام کرو، آخرت کے لیے اتنی فکر رکھو، آخرت کے لیے اتنی صلاحیتوں کو تم اپنی استعمال کرو، جتنی دیر بقدری بقائک فیہا، جتنی دیر آپ کو وہاں رہنا ہے۔ بقا دنیا کے لیے مقام اور آخرت کے لیے بقا۔ آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے ہم نے؟ 1000 سال، 2000 سال؟ جواب ہی نہیں دے گا۔ بس تو چاہن میں کس واز کروں شو واز شو تے واریا بوجھ میں تقریر چھو واریا بوزمس بسن تھان واز تقریر کرن کے بس چاہن گفتگو کرن تو سمجھو اکوئی گر تحریک چھ سشناونی کہ آپ ایک گھر میں ہیں، ہم ایک گھر کے فرد ہیں، اس لیے میں گھر کے لوگوں میں بیٹھا ہوں
کچھ میری بچیاں سامنے ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ میرے بزرگ ہیں، اسی طرح ہم بیٹھے ہیں، ہم گفتگو کریں گے. چھوڑو آپ یہ تقریریں شکرین درس ورس چھوڑو، آپ گفتگو کریں گے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہمیں ہو. میری صحت ٹھیک نہیں تھی، اجازت نہیں دیتی تھی میری صحت، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی چاہتا ہے ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے، روحانی ایک مجلس ہو، تو مجھے چاہیے کہ میں وہاں جاؤں. آخرت میں نے کتنی دیر ہمیں رہنا ہے؟ ہاں، ویری گڈ. ہمیشہ ہمیشہ، ابداً ابدا، پڑھتے ہیں نا آپ، ابداً ابدا. اینڈ لیس لائف ہے وہ، اس لائف کا، اس زندگی کا انت نہیں ہے، اینڈ ہے ہی نہیں اس کا. اب کتنا کام ہم نے اس کے لیے کرنا ہے اور کتنا یہاں کے لیے کرنا ہے، اب خود ہی آپ کرو تقسیم. یہ حضور کے فرمان کو سامنے رکھو. یہ دو باتیں آپ نے فرمائی. تیسری بات آپ نے فرمائی، تیسری بات وَعَمَلْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اتنا کام کرو، بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، جتنی آپ کو اللہ کی حاجت ہے، جتنی آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. دنیا کو اتنا وقت دو جتنی دیر آپ نے یہاں رہنا ہے، آخرت کو اتنا وقت دو جتنی دیر وہاں رہنا ہے، اور اللہ کو اتنا وقت دو جتنی آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم کو اللہ کی کتنی ضرورت ہے؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹوں کی ضرورت ہے؟ شاباش، 24. میں گئی ہوں ایکٹیو ذرا، اب آپ ہوشیار ہو گئے. یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوشیار رہیں. ہم کو اللہ کی ضرورت کتنی دیر ہے؟ 24 آورس، 24/7، ہر گھڑی. آپ اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. بہت پیاری تھی نا آپ کو وہ بیٹی، بہت پیار تھا فاطمہ سے. اور فاطمہ سے فرمایا، بیٹی سنو، ایک دعا آپ کو سکھاتا ہوں. کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے کہ آپ اس دعا کو صبح اور شام نہ پڑھیں. یعنی کچھ بھی ہو، کوئی بھی عذر نہیں ہونا چاہیے آپ کو. صبح بھی آپ نے پڑھنی ہے دعا، شام کو بھی پڑھنی، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. بڑی اہم دعا ہے جو سب سے پیاری ہو، اور اسی کو کوئی دعا سکھائی جا رہی ہو، اور پھر تاکید ہو کہ خبردار خبردار کبھی نہ بولنا کہ میں اس پلو چھلند میں گئی دعا روزے، میں اس بت بناؤں، مجھے کھانا بنانا تھا تو میں نے آج دعا نہیں پڑھی، مجھے آج فلاں کام تھا، فلاں عذر تھا، فلاں یہ تھا. نہیں، کسی بھی صورت میں آپ نے یہ دعا نہیں چھوڑنی ہے. کوئی وضو کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. دعا انسان کر سکتا ہے بغیر وضو کے بھی. آپ کو دعا کرنی ہے. کیا دعا ہے وہ دعا آپ یاد کرنا سب، اور اس کو جو پڑھنا. جب فاطمہ کو وہ دعا سکھائی، آپ کے لیے بھی وہ دعا ہے، اور مردوں کے لیے بھی وہ دعا ہے. حضور نے جب آپ کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج آپ چلے گئے تھے، راہ سے ہٹ گئے تھے، اگر میں نے آپ کو پکڑا نہ ہوتا، تو اس وقت سے یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، کسی وقت اس پر درس دیں گے انشاءاللہ کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. جب وہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی، آپ بھی اس دعا کو کنٹینیو کرتے تھے صبح شام. کیا ہے وہ دعا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم، اے زندہ خدا، اے قیوم خدا، قائم جو رکھے ہوئے ہمیں، جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے، جو اس ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اے حی، اے قیوم، برحمتک استغیث، ہم آپ سے، آپ کی رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات کو سدھار دے. اصلح لی شأنی کلہ، یعنی میرے جتنے بھی معاملات ہیں. کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کبھی ماں کو بیٹی سے کوئی شکوہ ہوتا ہے، کبھی ماں کو بہو سے کوئی شکوہ ہوتا ہے، کبھی بہو کو ساس سے کوئی شکوہ ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار سے کوئی شکوہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ہمسائے سے، کبھی ایک مسئلہ، کبھی عدالت میں کوئی مسئلہ ہے، کبھی ملازمت کا کوئی مسئلہ ہے، کبھی ایک قسم کا جو بھی ہے. فرمایا اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملات جو بھی ادھورے میں بھی معاملات ہیں
جو بھی میرے معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھار دے. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے حوالے نہ کر طرفۃ عین. طرفۃ عین کیا ہوتا ہے؟ پلک جھپکنے کی دیر. اچھ ٹٹوار سے نہ ونان 1 سیکنڈ میں ہوتی ہے نہیں، آدھا سیکنڈ لگتا ہے. آدھا سیکنڈ لگتا ہے. گویا آدھے سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر، بالکل اپنی حفاظت میں مجھے رکھ. سمجھ آ گئی کتنی ہمیں ضرورت ہے؟ یعنی آدھے سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب جب اللہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا وقت دو جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کرو کتنی حاجت ہے. آدھے سیکنڈ کے لیے بھی کوئی لمحہ ہم اس سے دور، اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے. یہ دعا آپ ضرور سیکھو اور یہ دعا کیا کرو، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، یقیناً فرمائے گا. فاطمہ سے کہا اس دعا کو یاد کرو. یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. پھر آپ کہیں گے، یہ میری بچی کہے گی، ابھی مجھ سے کہے گی کہ اگر ہم نے 24 آورس اللہ کو ہی دینے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھانا کب بنانا ہے؟ ہم نے پڑھائی کب کرنی ہے؟ ہم نے اسکول یا کالج کب جانا ہے؟ کپڑے کب دھونے؟ آپ یہ کہیں گے نا. لیکن یہ مسئلہ حل کر دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے جو کام آپ کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق، وہ کام کرتے ہوئے آپ اللہ ہی کی عبادت میں ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑنا ہے اور جانا ہے کسی جنگل میں اللہ اللہ کرنا ہے. اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، کوئی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. آپ کو یہاں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے. ایک بیٹا ہے، کماتا ہے، اس لیے کما رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، وہ عبادت میں ہے. ایک ماں ہے، وہ کام کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کام کہ اپنے شوہر کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی بھلا چاہتی ہے، عبادت میں ہے وہ. مگر کام کرتے کرتے اللہ کے حقوق کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. جو ہی نماز کا وقت ہوا سارے کام چھوڑ دیے، آپ نے نماز ادا کی، بس آپ عبادت میں ہیں. جو ہی تلاوت کا وقت ہوا، جو آپ نے تلاوت کے لیے وقت رکھا ہے، سارے کام الگ اور تلاوت کلام پاک آپ نے کیا. جس وقت جو ضرورت ہو، جس وقت صبر کی ضرورت ہو، ترشی سے آپ کو اپنی ساس نے کوئی تھوڑی گرم بات کہی، تو اس وقت ضرورت ہے ایک اور عبادت کی جسے کہتے ہیں صبر. اس وقت صبر کی نماز آپ نے ادا کرنی. نماز صرف یہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں، صبر کی بھی ایک نماز ہے. اذان کیا ہے اس کی؟ شاباش، آپ بیٹا بچہ بولو. جب صبر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کی اذان کیا ہے؟ اس کی اذان یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی سختی کرتا ہے، مثلا ساس اپنی بہو پہ ترشی کر رہی ہے، اس وقت وہ اذان ہے. آپ نے سمجھنا ہے اس نے مجھے گالی نہیں دی، اس نے مجھے نہیں جھڑکا، یہ اس وقت اذان ہے. آپ مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے صبر کی، میں نے مسکرانا ہے. اماں جی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آپ خفا ہو گئی؟ مسکراتے ہوئے جواب دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. گالی آپ کو کوئی دیتا ہے، آپ کو کوئی جھڑکتا ہے، آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دینا ہے. کیا حال ہے میرے بھائی، میرے دوست، کس وجہ سے آپ نے مجھے جھڑکا؟ میں معافی مانگ لوں گا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا معافی مانگنے سے، انسان کی عزت بڑھتی ہے گھٹتی. حضور نے فرمایا کہ آپ صبر کرو، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، غصے کا بدلہ غصے سے مت دو، ظلم کا بدلہ ظلم سے مت دو، معاف کرو. اگر آپ کا کوئی اس سے نقصان ہوتا ہے مجھ سے لینا، قیامت کے دن میں بھرپائی کروں گا تمہاری طرف سے. اگر کسی نے تمہاری زمین ہڑپ کی ہے، نہیں دے رہا ہے، مت جھگڑو، چھوڑ دو. یہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے، جسے تم نقصان کہتے ہو، یہ مجھ سے لینا. اس سے بڑی بات کیا فرمائیں گے؟
اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات، اس لیے بھی صبر ضروری ہے۔ دوسری چیز، صبر اس لیے بھی ضروری ہے، کیوں؟ قیامت کے دن دیکھا جائے گا کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سب نے سنی ہوگی، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر میرا موضوع رہ جائے گا جو میں چاہتا ہوں بولنا اس وقت۔ وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، سنو میں بتاتا ہوں مفلس کون ہے۔ فرمایا المفلس من یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ بڑا سامان ہو ساتھ اس کے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، عمرے بھی ہوں، بڑے عمرے کیے ہوں، صدقات بھی کیے، بہت ساری چیزیں ساتھ ہیں، مگر ساتھ ہی وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، مگر کسی کو گالی بھی دی ہو، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہو، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہو، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کی غیبت کی ہو، بہتان لگایا ہو کسی پر، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی وہ نیکیاں، آپ کے وہ حج، آپ کے وہ عمرے دیے جائیں گے، آپ کا وہ تہجد اس کو دیا جائے گا۔ ذرا سوچنا چاہیے، ایک خاتون ہے، اس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں حج میں، عمرے میں بھی لاکھوں روپے کی ہے، اس نے خرچ کیے ہیں، تہجد پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ اگر وہاں اس کی بہو لے جائے گی، کیونکہ اس نے بہو پر زیادتی کی ہوگی، بہو اس کے حج وہاں لے جائے گی، اس کا عمرہ لے جائے گا، وہ دیکھتی رہ جائے گی، اس کیا بنے دبن یہ روزم یہ پتہ ہے یہ بنے کیا بنے عمر یہ روزم پتہ ہے، اور سو پتہ روزن جو خطرناک، کیونکہ وہاں اس کی کوئی بھرپائی پھر نہیں، یہ ہے کہ توبہ، یہاں ہم توبہ کر سکتے ہیں، یہاں موقع ہے۔ یا بہو ہے، اس نے حج کیا ہے، اس نے تہجد پڑھے ہیں، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے نمازیں ادا کی ہیں، اس نے بڑی عبادت کی ہے، لیکن کچھ زیادتی کی ہوگی ساس کے ساتھ، جب وہاں اس کی ساس اس کی وہ ساری عبادتیں لے جائے گی تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ فرمایا یہ ہے مفلس، میری امت کا مفلس یہ ہے۔ یہاں کوئی مفلس ہے کوئی بات نہیں، 2 وقت کا کھانا نہ ملا، ایک ہی وقت کا ملا، کھجوروں پر ہی گزارا کیا، پانی پر ہی گزارا کیا، لیکن دن تو گزر جائیں گے، دن گزر جاتا ہے، سمور والے کی رات بھی گزر جاتی ہے، تنور والے کی رات بھی گزر جاتی ہے۔ سمجھے؟ تنور والا جس کے پاس گھر نہیں نہ ہوتا ہے، وہ شام کو دیکھتا ہے جو نان بائی ہوتا ہے، کہاں دور آسن، اس کی دکان پہ سوتا ہے، وہاں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے سردیوں میں، اس کی رات بھی، تنور والے کی رات بھی گزر جاتی ہے، اور سمور والے کی رات بھی، سمور ہوتا ہے جو اعلیٰ قسم کا بستر ہو، اعلیٰ قسم کا جو خرگوش کی کھال سے بنا ہوا، اس پر بھی جو سوتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، تنور والے کی بھی گزر جاتی ہے، دن تو گزر جائے گا۔ لیکن سوچو مفلس جب وہاں اشتاؤں بار بار یل میان زام میان حج گژھِ یا میان بیکاکئی میان تہجد گژھِ یل میان فلانی میان یہ حج سوری گژھِ، کیا ہوگا وہاں پہ؟ یہ سوچنا ہے، اس بات پہ بار بار غور کرنا ہے۔ تو فرمایا وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنا کام کرو جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہو۔ تو اللہ کی حاجت ہمیں ہر وقت ہے، تو ہر وقت ہمیں عبادت کرنی ہے، ہر وقت ہمیں مسکراتے ہوئے گھر میں رہنا ہے، گھر کا کام کرنا ہے جتنا ہم سے بن سکتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، ہنسی خوشی، اور ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر آپ گھر کے کام بھی کریں گے، کالج بھی جائیں گے، یونیورسٹی بھی جائیں گے، وہ آپ کی عبادت ہوگی۔ یونیورسٹی جانا گناہ نہیں ہے، آپ کا ملازمت کرنا گناہ نہیں ہے،
صرف 5 شرطوں کے ساتھ. ایک عورت بھی ملازمت کر سکتی ہے لیکن 5 شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, فقہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ 5 شرطیں اس کے لیے بڑی ضروری ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا ہے, آپ نے پڑھی ہوں گی وہ. تو فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ عَلَيْهِ. چوتھی بات فرمائی, نندر میں آئی نہ آئی کاستا میں نے دوست ذرا روز ہوشیار ڈاک دچھی انہیں نندر. وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ. آگ والے کام بھی اگر آپ نے کرنے ہیں تو ذرا کرو, مگر کتنے کرو گے؟ جتنا آپ آگ پر صبر کر سکے. آپ دیکھو کسا تویلچ کرمز کاتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے کہا نا, علامہ شبلی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث پہ آپ عمل کریں گے, آپ کی دنیا بھی بن جائے گی, آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. ذہن میں بات اتر رہی نا ٹھیک طرح سے؟ کس لیے آپ سن رہے ہیں؟ پہلی چیز ہونی چاہیے جب بھی ہم ایسی مجلس میں بیٹھیں, اپنے دل کو خالص کرنا ہے. اس وقت شیطان بھرپور حملہ کر رہا ہوگا, فلاں کام ابھی آدھا ہے, مجھے وہاں جانا ہے, کار گیس ختم نیرا ہو چنگا سن, یہ چنگا سن. وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ سنیں, آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت نہ بنے. وہ دنیا بھی آپ کی نہیں بنانا چاہتا, وہ آخرت بھی آپ کی نہیں بنانا چاہتا. لہذا اس موقع پہ ضرور پڑھنا چاہیے شعور کی بیداری کے ساتھ. کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے پڑھو ایک لٹ ذرا شعور کی بیداری کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چوتھی بات کیا فرمائی آپ نے کہ اگر آگ والے کام کرنے ہی ہیں, کرو آگ والے کام بھی, مگر اتنے کرو جتنا آپ آگ پر صبر کر سکو. ذرا سوچے کبھی کتنی دیر ہم صبر کر سکتے ہیں آگ پر؟ سوچے کتنی دیر؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا, وہ آگ جلاتے تھے اور اپنی انگلی رکھتے تھے اس پر, اور پھر کہتے تھے عمر کتنا صبر کرو گے آگ پر؟ کر سکتے ہو صبر؟ 5ویں بات آپ نے آخری جو فرمائی حضور نے, وہ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو, اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو, رسول کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو, پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں آپ کو اللہ نہیں دیکھتا. یہ 5 باتیں آپ نے فرمائیں. تو آپ ذہن میں رکھیں یہ چیزیں کہ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ آپ دنیا کو کس اینگل سے دیکھیں, آخرت کو کس نظر سے دیکھیں, آپ کی دنیا کیسے بنے گی, آپ کی آخرت کیسے بنے گی. یہ بڑی خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے یہ رکھ دیا ہے, اپنا درد جگر رکھ دیا, اپنا سینہ کھول کے رکھ دیا ہے, کیونکہ آپ کو بڑی تڑپ تھی. یہ میرے امتی ہیں, ان کا سن جہنم از گسن کیا. اگر وہ درد, اگر وہ تڑپ, اگر وہ محبت ہم میں پیدا نہ ہو, ہم اس وقت یہاں ہیں, ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے جیسے ہم یہاں ہیں نا ایسے ہی ہم جنت میں بھی ہوں. اس کے ساتھ اتنے پیٹ یکجا آسین جنتس مزدی اور سید کیسے آسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن پت پت گسا آواز. یہ تمنا اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا 60-70 سال کی زندگی ہے ختم. آپ کو قبر میں اتارا جائے گا, کیڑے کھا جائیں گے, اور قبر میں اتارتے ہوئے حضور کا فرمان ہے اسے پورا ہوش ہوتا ہے کہ میں اس وقت قبر میں ہوں, یہاں بھی بند ہے, یہاں بھی بند ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے قبر کو دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ عورتیں وہاں نہیں آتی ہیں. آپ نے تو دیکھا ہے. اگر قبر میں اتارا جائے کسی کو, ٹٹمائین باندھ کرنا, اگر اسے ہم بند بھی نہ کریں, کتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں قبر میں؟ ہم تو نہیں رہ سکتے. جب وہ بند بھی ہوگی کتنی دیر رہیں گے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, تو ایک اب آپ سوال دیو جواب میں آپ سے نہیں ان سے. اگر آپ کو ایک کمرہ دیا جائے, خوبصورت کمرہ ہے, بڑا کمرہ ہے, 100x100, 100 فیٹ ایسے 100 فیٹ, بڑا ہال, ہر قسم کا فرش ہے وہاں پہ, ہر قسم کی آسائش ہے وہاں پہ, اے سی لگا ہے, سب کچھ لگا ہے, کھانے اور پینے کی بہترین چیزیں موجود ہیں, ٹیلی ویژن آپ کے وہاں لگا ہے, موبائل فون آپ کے وہاں پر ہے, یعنی جو بھی فیسلٹی چاہے وہ آپ کو دی جائے. صرف
آپ کو تنہا رہنا ہے وہاں پہ، آپ کا ساتھی وہاں کوئی نہیں ہوگا، کتنی دیر رہیں گے آپ؟ 1 گھنٹہ، 1 دن، اور کوئی تھوڑی دیر بھی نہیں۔ انسان کے بغیر کیا رہے گا آدمی؟ کوئی مشکل ہی کرے گا، وہی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مشکل سے آدمی رہ پائے گا، کیونکہ انسان کوئی نہیں ہے، ہر فیسلٹی ہے۔ پھر سوچو جس قبر میں ہمیں جانا ہے وہ 100 بائی 100 کی قبر نہیں ہے، وہ 2 بائی 6، 2 فٹ ایسے 6 فٹ لمبی ہوگی، کوئی فرش نہیں ہوگا، کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہوگا، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، کوئی فین نہیں ہوگا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، بیٹا نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، شوہر نہیں، بیوی نہیں، اکیلا رہنا ہوگا۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ آغاز تو یہیں سے ہے نا آخرت کا، کیا تیاری ہم نے کی؟ ان باتوں پہ دھیان دینا ہے۔ بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہماری تمنا یہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف، آپ میں کوئی عمل کرنے کے لیے تیار، میں تو بد عمل ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، شاید میری بات سے آپ میں کوئی تیار ہو جائے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے، وہ جنت میں جب جائے گا یا وہ جنت میں جب جائے گی تو شاید وہاں میری سفارش بھی کر سکے۔ یہ گناہ گار تھا انسان، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کی بات سے ہم صحیح راستے پہ آئے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر، شاید آپ کی وجہ سے ہم بھی کہیں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ تڑپ ہے، یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ تمنا ہے، اس لیے ہم گھر گھر کی کھاک چھانتے ہیں۔ ابھی پچھلی بار ہم ادھیان پور میں تھے، اس سے پہلے بریسونا میں تھے، اس سے پہلے ماٹھوڑی میں تھے۔ گھر میں مجھے وقت نہیں ملتا بیٹھنے کے لیے، کوشش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، اپنی بچیوں سے، اسی لیے جاتا ہوں کہ آپ کچھ کوشش کرنی ہے۔ آپ ایک تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کرو، اس وقت کی بات نہیں، آج کے بعد 1,00,000 سال کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی، ایک آیت پڑھی ہوگی، آپ نے یاد بھی ہوگی، سب کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یاد ہے سب کو؟ سب کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، یرہو، اس کو دیکھے گا نا، وہ ذرہ برابر نیکی، اعظم صاحب ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اس کو وہ دیکھے گا۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ہم کو جو سب سے زیادہ تاکید آئی ہے قرآن پاک میں، کس کی آئی ہے؟ تدبر اور تفکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ اس آیت پہ آپ نے غور کیا ہے؟ بچپن سے آپ اس کو آیت کو پڑھتے ہیں، شاید نہیں یاد ہی، لیکن غور کیا اس آیت پہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا تصور کرو، اس وقت نہیں، آج کے بعد 1,00,000 سال کے بعد یا 10,00,000 سال کے بعد، سمجھو آپ ہوں گے جنت میں، ہم ہوں گے جنت میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہنچائے ہم سب کو جنت میں، ہم جنت میں ہوں گے۔ جنت میں آپ کو ایک محل دکھایا جائے گا، خوبصورت محل ہے، آپ سے پوچھا جائے گا پتہ ہے آپ کو محل جو ہے کیسے ملا ہے، کیوں ملا ہے، یہ کس صلہ میں آپ کو ملا ہے، کس چیز کے بدلے میں ملا ہے؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ کو ہی معلوم ہوگا کیا؟ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ فلاں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں جگہ آپ نے ایک درس سنا تھا، وہاں آپ نے قرآن سنا تھا، یاد ہے؟ اگر کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا سکرین لگا ہوا ہوگا، ہماری ویڈیو چلائی جائے گی، جو آیا ہے تیاری کر کے آیا ہے، آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کون کس جگہ بیٹھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے، پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے، یہاں کون تھا، دروازے کے ساتھ کون تھا، کون کون بیٹھا ہوا تھا، یہ ساری ویڈیو چلائی جائے گی، کہا جائے گا کہ دیکھو، یہ آج کی بات نہیں، کب کہا جائے گا؟ 1,00,000 سال کے بعد، 10، کیونکہ وہاں تو اینڈ لیس لائف ہے، وہ کسی بھی وقت کہا جائے گا کہ دیکھو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ آپ کو پتہ ہے کس صلہ میں ملی، یہ ہے وہ نیکی جو آپ نے کی۔
کوئی خوبصورت سا پیڑ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ آپ کو ملا ہے، پتہ ہے کیوں ملا ہے؟ یا اللہ مجھے معلوم نہیں. یاد کرو کہاں آپ جا رہے تھے، ویڈیو آپ کے سامنے آئی تھی، آپ کہیں راستے سے جا رہے تھے، پتھر پڑا ہوا تھا راستے میں، اس پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگتی تھی لوگوں کو، آپ نے وہ اٹھایا تھا سائڈ میں رکھ دیا تھا، وہ ویڈیو سامنے آئے گی. دکھایا جائے گا کہ فلاں جو چشمہ ہے، جو خوبصورت جھرنا ہے، یہ خوبصورت آبشار جو ہے آپ کے اس جنت میں جو ہم نے آپ کو دی ہے، پتہ ہے کس لیے؟ یاد نہیں ہے. ٹھنڈک کس سے آپ کو مل رہی ہے؟ کہا یاد کرو. ویڈیو چلائی جائے گی، آپ کی ساس نے آپ کو جھڑکا تھا اور آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ماں جی کیا بات ہے، معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے جو صبر کیا تھا نا، یہ اس کا آپ کو ٹھنڈک اس کی جو آپ کو یہ مل رہی ہے. ایک ایک آپ خود اس پر قرآن پاک نے ایک تفصیل نہیں بتائی ہے. تلکت ہے کہ بیت القرآن مکمل قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر آپ پوری عمر اس کی تشریح کریں گے، تفسیر لکھیں گے، آپ کبھی کمپلیٹ نہیں کریں گے. آپ خود ہی سمجھو. آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل شارٹ میں بتا دیا، ذرہ بھی آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی. دیکھو گے کیسے؟ یاد کیا جائے گا، ویڈیو چلائی جائے گی. یہ نہیں کہا پڑھو گے، آپ اس نیکی کو پڑھو گے، وہ الگ، وہ بھی ہے ایک آیت. عمل نامہ دیا جائے گا، پڑھو، وہ الگ بات ہے. یہ دکھانے کی الگ بات ہے، پڑھنے کی گھڑی الگ ہے. کسی وقت اس پر بات کریں گے کب پڑھنا ہے اور کب دیکھنا ہے. اسی طرح سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی بھی کی ہوگی ایک ذرے کے برابر، اس کو بھی وہ دیکھے گا. جس وقت فرشتہ کسی کو تھپڑ مارے گا نا، فرشتہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ سنا ہوگا، ہاں، وائٹ. فرشتہ کیسا ہوتا ہے؟ شاباش، چلو آپ نے انداز سے بتایا. وائٹ خوبصورت تو ہوگا ہی، بہرحال اللہ کی مخلوق ہے اور نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ہے. فرشتے اتنے ہیں، جب اپنی اصلی صورت میں جس وقت حضور نے جبریل کو دیکھا، کتنے بڑے تھے وہ؟ پڑھا ہے کسی نے؟ بہت اچھا. دیکھو آپ نے وہ کرسی دیکھی تھی جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جبریل، ایک کونا ایک آسمان پہ، دوسرا کونا. کتنے بڑے ہیں اب جبریل؟ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ اس ساری دنیا جو ہے نا، یہ اس کو ایسے رکھیں گے ہاتھ میں، اڑا سکتے ہیں پھونک سے. ایسے بڑے فرشتے. قوم لوط جو بدترین کام کرتی تھی، ان پر عذاب آیا تھا نا. کس نے دیا تھا وہ؟ کس نے پلٹی تھی وہ بستی؟ تنہا ایک ہی جبریل امین نے اس کو پٹک کر دیا تھا، مار کر دیا تھا. ایسے ایک جبریل امین نے. اتنے بڑے فرشتے ہوں گے، کیسی طاقت ہوگی. جب کسی کو تھپڑ ماریں گے نا، وہ زوردار تھپڑ، اس کا سارا بھیجا منہ سے نکل آئے گا، خون آئے گا، بالکل پھر پتہ بتا جائے گا. پتہ ہے کیوں تھپڑ پڑا؟ یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا یاد نہیں آ رہا ہے تو دکھانا ہی ہوگا. ویڈیو چلائی جائے گی، اسکرین پہ ویڈیو چلائی جائے گی اور دکھایا جائے گا. جب تم نے باپ کو ایسے دیکھا تھا نا، وہ سین سامنے آ جائے گا. صرف کہا نہیں جائے گا، وہ دکھایا جائے گا. وہ مال سوسو کی پیڑ وچن سے زور وچھائے تھے، یہ تمچی تھاپڑ. جب کسی کو پکڑ کر فرشتے اس میں آگ میں دبا دیں گے اور گت لگائیں گے شریر پہ، جب نکالیں گے، پتہ ہے یہ والی سزا کیوں ہے؟ مجھے پتہ نہیں. تو نے بیوی کو مارا تھا نا، سامنے رکھی جائے گی وہ اسکرین. کہا دیکھو بیوی کے ساتھ کیا تم کرتے تھے. یہ میں نے صرف اشارہ بتا دیا، اب خود آپ غور کریں. ایک ذرے کے برابر نیکی دیکھو گے، ایک ذرے کے برابر بدی دیکھو گے، خود دیکھو گے. کتنا شفیق ہے ہمارا پیغمبر، یہیں پہ ہمیں بتا دیا. کتنی محبت کرنے والا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو یہیں پہ بتا دیا آپ کو کیا تیاری کرنی ہے، کیا چیز آپ کے کام آئے گی اور کیا چیز آپ کو ستائے گی، کون چیز آپ کو راحت پہنچائے گی اور کون سی چیز آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گی. تھپڑ کھانے ہیں تو کرو جو کچھ کر رہے ہو. اگر آپ کو محل دیکھنے ہیں، اگر آپ کو چشمے دیکھنے ہیں،
اگر آپ کو باغ دیکھنے ہیں، جنت کے باغ دیکھنے ہیں، تو پھر یہ والے کام کرو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس عظیم پیغمبر نے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. اب میں اینڈ کروں گا. کافی ہے؟ کافی جوان؟ ہاں اب تو کافی ٹائم ہو گیا. اب اینڈ کروں گا میں جو میں نے آغاز میں 2 آیتیں پڑھی تھیں، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن کی کوئی بھی صورت ہوتی ہے نا، اس کی جو آخری آیت ہوتی ہے وہ پورا جسٹ ہوتا ہے صورت کا. صورت میں کون سا مضمون بیان کیا گیا ہے، اس کا لباب، اس کا کیا شاسن سن، نچوڑ سے لاسٹ منز کنکلوژن شاسن سن. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخری 2 آیتیں ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ربیع الاول ہے نا، آج حضور آئے ہیں نا، اسی مہینے میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس آ چکا رسول جو تم ہی میں سے ہے، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. بہت شاق گزرتا ہے اسے آپ کی کوئی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو. یعنی حضور آپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. اگر تھوڑا سا بھی آپ کو دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، چبھن محسوس ہو، پریشانی ہو، دکھ درد ہو، حضور کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. حریص ہے تم پر، یعنی وہ آپ کی راحت کے لیے حریص ہے، یعنی بہت متمنی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کو ہمیشہ خوش، وہ ہمیشہ آپ کو آرام میں دیکھنا چاہتا ہے، تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ حضور کے بارے میں تعریف ہے. اس سے بہتر سیرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں کتنی خوبصورت سیرت بیان کی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ رؤوف اور رحیم ہے، شفقت کرنے والے، رحیم، بہت ہی رحم کرنے والے، رحیم اور شفیق ہے اپنی امت کے لیے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اب اگر انہوں نے منہ پھیرا، یعنی یہ ساری داستان بتانے کے بعد قرآن سورہ توبہ کی پوری وہ آپ نے سامنے رکھو، اس میں کیا کیا ہدایت دی گئی ہیں. جو میں نے اس وقت ہدایت دی ہے نا، یہ بھی اس میں شامل ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ بھی ان میں شامل ہیں. فرمایا کہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد، قرآن کے ان احکامات کو سمجھنے کے بعد، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر انہوں نے منہ موڑا، ان باتوں پہ عمل نہیں کیا، ان باتوں کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑا، فَقُلْ، تو اے نبی ان سے بتا دیجئے پھر، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ حضور سے کہا گیا ہے. اس میں پیغام بولنے والے کے لیے بھی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بتا دی نا. اب اگر آپ مانیں گے تو الحمدللہ، اور نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بتا دو پھر کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میری یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، کسی بھی کہنے والے کی محنت. میرے لیے اللہ کافی ہے. اور کون اللہ؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو عرش عظیم کا رب ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو سمجھ گئے آپ. اس کے پیچھے آپ نے غور کیا؟ ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں ہدایت ہے کہ یہ جب آپ کو کوئی بڑی پرابلم کوئی ہو، مشکل ہو، تکلیف میں کوئی ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اس وقت اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، یہ آیت پڑھنی چاہیے. کیونکہ اس میں ہے کہ وہ رب العرش، عرش عظیم کا رب ہے. عرش کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ عرش کیا ہے؟ سنا ہے؟ شاباش. کیا ہے؟ جس دن اللہ، مطلب وہ پہلا آسمان ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نیچے اترتے ہیں. وہ عرش سے اترتے ہیں رات کو آخری پہر میں، جب بندوں سے پوچھتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اس وقت آتے ہیں آسمان پہ، آسمان دنیا پہ. لیکن ایسے وہ مستوی کہاں ہے؟ عرش پہ. عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. عرش کے بارے میں سنو، میں بتاتا ہوں آپ کو. حضور نے جو فرمایا عرش کیا ہے، یہ جو آپ نے آیت الکرسی یاد کی ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو اس کی کرسی ہے نا وہ کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، ڈیزرٹ، ریگستان بہت بڑا ہے.
اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہوگی. ایسے ہے یہ ساری دنیا، ساری کائنات ایسے ہے اس کرسی کے سامنے. کرسی کے سامنے یہ ساری دنیا کتنی ہے؟ چھوٹی انگوٹھی کی برابر. اور وہ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے ڈیزرٹ میں، بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. آپ اندازہ کرو کتنا بڑا عرش ہوگا. یعنی ساری کائنات ہے، یہ کیا ہے کرسی کے مقابلے میں؟ انگوٹھی. اور وہ کرسی کیا ہے عرش کے مقابلے میں؟ ایک انگوٹھی، ایک انگوٹھی کے برابر. اس عظیم عرش کا جو بنانے والا ہے، اس کے لیے میرا یہ کام کتنا بڑا ہوگا جو میں آپ سے اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ ہے کوئی بڑا؟ اسی لیے اس آیت کو مانگنا چاہیے. جب آپ نے کوئی مانگنی ہو نا، کوئی اپنی حاجت، اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اللہ تیرا یہ جس نے اتنا عرش عظیم بنایا، جس کی تو نے خود تعریف کی، جس کو تو نے خود عظیم بتایا، جس کو اللہ عظیم بتایا وہ کتنا بڑا ہوگا. چھوٹی سی سادہ مثال دوں گا، ادھر ہی بند کروں گا. ایک غریب انسان ہے، مزدور انسان، وہ کہتا ہے میرے پاس بڑی رقم ہے. آپ کیا سمجھیں گے، یا خود بھی وہ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ بڑی رقم کتنی ہوگی اس کے پاس؟ 10,000 20,000. میرے پاس بڑی رقم. یہی بات کوئی بادشاہ کہے گا ملک کا، یہی بات کہے گا میرے پاس بڑی رقم ہے. کتنی ہوگی؟ 10-20 ہزار؟ نہیں، وہ خربوں میں ہوگی. خربوں میں ہوگی نا. اب اسی بات کو سمجھو، جو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ اگر کسی چیز کو بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہی اللہ فرماتا ہے عرش عظیم، اس کو اللہ نے عظیم کہا. جس نے وہ عرش عظیم بنایا اس کے لیے میرا ایک چھوٹا سا کام بنانا کیا مشکل ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھ کر مانگنا چاہیے اللہ سے. اس وقت ہم بھی اسی عرش عظیم کے رب سے مانگتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت دے دیں. یہ چھوٹا سا کام ہے اللہ کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا ہے یہ، لیکن اللہ کے لیے چھوٹا سا کام ہے. اسی سے کہیں گے ہم کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری عقبہ بھی سنوار دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم کی محبت ڈال دے. یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہماری دنیا سنوار دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے دائمہ، شفائے مستمرہ، شفائے نافعہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمیں اسلام کی بہار دکھا دے، قرآن کی بہار دکھا دے، امن کی بہار دکھا دے. اے اللہ امن کی بہار دکھا دے. پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، تمام مشکلات کو دور فرما. اسلام کی بہار دکھا دے. اے اللہ خصوصاً اس وقت ہم اپنے فلسطینی مظلومین کے بارے میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ کے لیے ترس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. اے اللہ ان کے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ان کی کیا حالت. اے اللہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اب انہیں امن کی بہار دکھا دے، انہیں آزادی کی بہار دکھا دے. اے اللہ انہیں امن کی بہار دکھا دے، آزادی کی بہار دکھا دے. اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، تمام ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار کر. اللہم ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام کو سدھار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. حسبنا اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلنا وہو رب العرش العظیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا
ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.